کیا یہ روزہ رکھنے سے بندے کی صحت کمزور ہوتی ہے یا فراوانی وہ صحت یاب ہوتا ہے؟ اسلام کی بھی روشنی میں اور جدید یہ جو سائنٹیفک ریزن ہے اس کے بھی متعلق کچھ آپ روشنی اور رہنمائی فرمائیے۔ جی، سب سے پہلے جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ سمو تصیحو، کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے حکیم، بے شک حق، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، وہ اگر فرما دیں تو پھر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو گویا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا وہ صحت مند ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں پھر دن بھر موبائل میں بزی رہنا، گیم کھیلنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، ابھی معلوم چل رہا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں IPL میچ کا اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو پھر ہمارے نوجوان بچے پورا میچ ٹی وی میں دیکھنا، موبائل میں دیکھنا، تو کیا یہ روزے رکھنے کے بعد موبائل کو اتنا زیادہ استعمال کرنا فلمیں ڈراموں کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ تو بہت مقام افسوس ہے، یوں تو رمضان ہو یا غیر رمضان، وقت کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی بد نصیبی کہہ لیجیے یا کہیں کہ بہت بڑی برائی ہے۔ جی، جیسا کہ حضور حافظ ملت کا قول ہے کہ تضییع الاوقات سب سے بڑی محرومی ہے، تو یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ چاہے فلموں کے ذریعے ہو، ڈراموں کے ذریعے ہو، یا کرکٹ میچ کے ذریعے ہو، یا کسی بھی ایسے کام کے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، جی، نہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، نہ آپ کے قوم کا فائدہ ہے، نہ آپ کی دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، تو یہ کام فضول ہے۔ اور فضول چاہے وہ ہم فضول خرچی کریں، چاہے وقت کو ضائع کریں، چاہے مال کو ضائع کریں، اور ایسے ایام کو، ایسے قیمتی وقت کو اگر ہم فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کی غرض سے، تو غور کریں کہ کیا کرکٹ دیکھنا، موویز دیکھنا، سنیما دیکھنا یہ سب عبادت ہے؟ تو عبادت بھی نہیں ہے، اور دوسرا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں اپنی قوم کو بچنے کی ہدایت کرنی چاہیے، اور خود بھی بچیں اور لوگوں کو بچانے کی تلقین کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز خان مصباحی صاحب کے ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک پہ اور معاملات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سوال و جواب کے سیشن چل رہے ہیں، اور جو سوال و جواب آپ کے چند دنوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اس کے متعلق ہو رہے ہیں۔ کیا یہ روزہ رکھنے سے بندے کی صحت کمزور ہوتی ہے یا فراوانی وہ صحت یاب ہوتا ہے؟ اسلام کی بھی روشنی میں اور جدید یہ جو سائنٹیفک ریزن ہے اس کے بھی متعلق کچھ آپ روشنی اور رہنمائی فرمائیے۔ جی، سب سے پہلے جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ سمو تصیحو، کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے حکیم، بے شک حق، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، وہ اگر فرما دیں تو پھر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو گویا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا وہ صحت مند ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت جو بندوں کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی صفات ہے رحم کرنا، کرم کرنا، تو وہ بندوں کے اوپر ایسے عمل کا حکم کیسے دے سکتا ہے جس سے بندے کا نقصان ہو؟ جی، لہٰذا روزے میں ہماری جسمانی بھی بھلائی ہے، روحانی بھی بھلائی ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیں سائنس کے اعتبار سے کہ آج سائنس ترقی کر گئی ہے، تو ایک خبر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ نوبل پرائز کے انعام یافتہ ہیں، جی، جب انہیں یہ انعام دیا گیا تو پوچھا گیا کہ کس کے بدلے میں یہ انعام ملا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تحقیق کی ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ جی، تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ تحقیق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہفتے میں ایک دن بھوکا رہے گا تو بھوک کی وجہ سے کینسر کی بیماری کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ جی، دوسرا یہ کہ جو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے اور کولیسٹرول ہے، اس طرح کی بیماری میں جو مبتلا ہے وہ روزہ پابندی سے رکھیں۔ دیکھیں روزے کی برکت سے اور بھوک کی وجہ سے ان کے اس بیماری میں بہت کمی آئے گی۔ ہمارے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکت سے اس کی بیماری میں تخفیف اور کمی ہوتی ہے، اور اتنا بڑا مرض کینسر، یہ مرض کا حل ہے کہ بندہ روزہ رکھے۔ روزہ کن حالات میں ترک کرنے کی گنجائش ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمارے ہر معاملے میں،
ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ لہٰذا کچھ ایسے مواقع آتے ہیں ہماری زندگی میں جس وقت ہمیں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے یا روزے کی وجہ سے کچھ پریشانی ہو، تو ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی مسافر ہو، سفر کر رہا ہو، جی، تو وہ روزہ میں اسے افطار ہے، یعنی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور وہ عورت جو حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو، تو اسے یہ قوی امید ہو کہ اس کی وجہ سے عورت کی صحت پر یا بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، یا پھر وہ بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ایسی عورت پر بھی روزہ معاف ہے، وہ بعد میں پھر اسے قضا کرے۔ جی، یا پھر کوئی اتنا زیادہ بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر جب اسے صحت ہو تو اسی قضا کرے۔ یا پھر وہ لوگ جو اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اپنی ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی معافی ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ وہ اگر اس عمر تک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ پھر سے صحت یاب نہیں ہو پائیں گے، تو انہیں چاہیے کہ وہ روزے کی فدیہ ادا کریں۔ اور روزے کی فدیہ یہ ہے کہ ایک دن کے روزے کے بدلے وہ 2 مسکین کو کھانا کھلائے۔